میرا نام فضا ہے۔ آج پھر میں آئینے کے آگے کھڑی میک اپ کے ساتھ اپنے چہرے پر لگے نشانات چھپا رہی تھی۔ میرا میک اپ اسی کام آتا تھا۔ یہ میرے چہرے کو سجاتا نہیں تھا، بلکہ میرے چہرے پر جو نشان تھے ان کو چھپایا کرتا تھا، اور یہ نشان مجھے میرے شوہر کی طرف سے ملتے تھے، جو شراب پی کر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا اور مجھے اتنی بری طرح سے مارتا تھا کہ میرے چہرے پر اور جسم پر نشان پڑ جاتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرا قصور کیا ہے۔ بس اس نے شراب پی ہوتی تھی اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو میرا گناہ بنا دیتا تھا کہ آج تم نے گھر کو صحیح طریقے سے صاف کیوں نہیں کیا ہے، کھانے میں گوشت کیوں نہیں بنایا ہے۔ بس اسی بات پر میری شامت آ جاتی تھی۔ دن رات بہت ہی برے گزر رہے تھے۔ اللہ نے اولاد بھی نہیں دی تھی۔ اولاد ہوتی تو شاید اس شخص کا دل بدل جاتا۔ وہ صحیح کام بھی نہیں کرتا تھا، بس اتنا ہی جس سے وہ گھر کی بنیادی ضروریات پوری کرتا تھا، اور باقی پیسے شراب میں اڑا دیتا تھا۔ نہ عید تہوار پر کپڑے بنتے تھے، نہ ہی ہمارے گھر کوئی مہمان آتا تھا۔ بس 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی اور زندگی گزر رہی تھی۔ گھر ہمارا اپنا تھا، لیکن پوری طرح سے بنا ہوا نہیں تھا۔ جب دل گھبرا جاتا تو گھر کی چھت پر چلی جاتی۔ دیواریں نہیں تھیں، اس لیے دور سے سارا گاؤں نظر آتا تھا۔ میرا شوہر تو مجھے چھت پر جانے سے بھی منع کرتا تھا، لیکن اس گھر میں میرا دم گھٹنے لگا تھا تو میں چھت پر چلی جاتی۔ آس پاس کچھ عورتوں کے ساتھ میری دوستی تھی تو کھڑے کھڑے ان سے بات ہو جاتی تھی۔ ان کے گھر جانے کی تو مجھے اجازت نہیں تھی۔ ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے کہ 1 سال بعد دونوں ہی ایک حادثے میں دنیا سے چلے گئے۔ اب میرے شوہر کو بھی پتا تھا کہ اس کے آگے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، اسی لیے دل کھول کر مجھ پر ظلم کرتا تھا۔ جب میں چھت پر کھڑی ہوتی تو مجھے دور سے ایک فقیر نظر آتا تھا جو ادھر ادھر بھیک مانگتا پھر رہا ہوتا تھا۔ سارے گاؤں کے بچے اس کو پتھر مارتے تھے اور سب لوگ اس کو دھتکار دیتے تھے۔ کبھی کوئی اس کو 1 سے 2 روپے دے دیتا، لیکن آج کل 1-2 روپے سے آتا کیا تھا۔ مجھے سکون چاہیے تھا، اور کہتے ہیں کہ سکون نیکی کا کام کر کے ہی ملتا ہے۔ مجھے اس فقیر پر بہت ترس آتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بھی اس فقیر جیسی ہی ہوں۔ اس کو سارا معاشرہ تنگ کر رہا ہے اور مجھ کو تنگ کرنے کے لیے ایک ہی شخص کافی ہے، لیکن اس کی اور میری تکلیف ایک جیسی ہے۔ اسی لیے ایک دن میں نے اسے اپنے گھر میں بلا لیا اور گھر کے برآمدے میں کھڑا کر کے کھانا کھلانے کا ارادہ کیا۔ اندر تو آ گیا، لیکن کہنے لگا کہ بیٹی، تم مجھے گھر میں بلا تو رہی ہو، کہیں تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ شاید وہ بھی میرے شوہر کی ذہنیت سے واقف تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بابا، آپ کو بھوک لگی ہوگی، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ میں اس کے لیے اپنے حصے کا کھانا لے کر آئی تھی۔ ہمارے گھر میں پورا ہی کھانا بنتا تھا، کبھی بھی زیادہ مقدار میں کھانا بنتا ہی نہیں تھا، لیکن جب اس نے کھانا دیکھا تو وہ دونوں ہاتھوں سے کھانے کو ایسے کھانے لگا جیسے 3-4 دن سے بھوکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں سب کچھ ملتا ہے، پھر بھی ہمارے ہزار مسئلے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے خوراک ہی ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ کہیں سے ایک وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب میں برتن اٹھانے لگی تو بابا نے میرے ہاتھ کو دیکھا۔ میں نے کہا کہ بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ہاتھ کی لکیریں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا میری لکیروں میں تو بدقسمتی ہی لکھی ہوگی۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم تو بہت زیادہ خوش قسمت ہو۔ میں حیران ہوئی اور اپنی ہتھیلی ان کی طرف بڑھائی، شاید وہ ہاتھ پڑھ سکتے تھے۔ میں نے کہا کیا میں خوش قسمت ہوں؟ تو انہوں نے کہا تم بہت زیادہ خوش قسمت ہو، تم دولت پر راج کرو گی، تمہارے آس پاس دنیا کی ہر سہولت ہوگی، سب کچھ تمہارے قدموں میں ہوگا اور تمہارے پاس بہت زیادہ دولت آئے گی۔ میں یہ بات سن کر ہنستی رہی اور دل ہی دل میں سوچا کہ میرا تو شوہر اتنے پیسے نہیں کماتا اور مجھ پر اتنا ظلم کرتا ہے، میں کہاں سے خوش قسمت ہو گئی۔ پھر سوچا کہ شاید بابا جی یوں ہی سب باتیں کر رہے ہیں اور اندازہ لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو 50 روپے بھی دے دیے کہ رات کو کچھ کھا لیجیے گا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آج کے بعد تیری قسمت پلٹ جائے گی اور تو امیر ہو جائے گی۔ بابا مجھے دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ مجھے ان کی دعاؤں پر یقین تھا کہ دعا تو ہمیشہ سچے دل سے ہی دی جاتی ہے، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ دعا قبول ہو جائے گی۔
کیونکہ جیسا وہ کہہ کر گئے تھے ایک ہی دن میں امیر نہیں ہو سکتی تھی۔ بس ان کو کھانا کھلا کر دل کو تھوڑا سکون مل گیا۔ رات کو پھر میرا شوہر کسی کشمکش میں تھا، کوئی چیز تلاش کر رہا تھا جو اس کو مل نہیں رہی تھی۔ کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں ہی دی تھی، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا، خود ہی رکھ کر کہیں بھول جایا کرتا تھا۔ جانے وہ کوئی کاغذ تھا یا کوئی ضروری چیز تھی جو مل نہیں رہی تھی۔ میرے شوہر نے گھر کو ادھر ادھر کر دیا، مجھے بھی چلتے پھرتے 2-3 تھپڑ لگا ڈالے، اور پھر جیسے ہی اسے وہ چیز ملی وہ گھر سے نکل گیا۔ اگلے دن اس کا فون بھی بند تھا، نہ جانے وہ کہاں تھا۔ میں بار بار فون کر رہی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ آج صبح سے شام ہو گئی، میرے شوہر کا پتہ نہیں تھا، کہاں گئے کہاں غائب تھا۔ یہاں تک کہ رات ہو گئی اور میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ اس کا فون ابھی تک بند تھا۔ باہر جانے کی مجھے اجازت نہیں تھی، اور اگر جاتی بھی تو اس کو کہاں تلاش کرتی۔ چھوٹا بچہ تو نہیں تھا جو گلیوں میں کھو جاتا۔ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ کھلی تو میں ڈر گئی کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ رات میں نے کس طرح گزاری میں ہی جانتی تھی، یہ سوچ کر کے صبح تک واپس آ جائے گا، پر وہ صبح بھی واپس نہ آیا۔ اس بابا نے تو کہا تھا کہ تمہاری قسمت بدلنے والی ہے، لیکن یہاں تو میری زندگی مزید برباد ہو رہی تھی۔ 3 دن تک میرے شوہر نے گھر میں قدم نہ رکھا، نہ ہی اس کا فون آن ہوا۔ گھر میں کھانے کو جو کچھ تھا وہ دوسرے دن ختم ہو گیا تھا۔ میں اب 1.5 دن سے بھوکی تھی اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، جب اچانک گھر کے باہر ایک گاڑی رکی۔ میں باہری دروازے پر نڈھال سی بیٹھی تھی۔ اس گاڑی سے کوئی شخص باہر نکلا جو مجھے دیکھا دیکھا لگ رہا تھا، لیکن میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ شخص میرے قریب آیا اور میرا نام پکارنے لگا، فضا، فضا، تم ٹھیک تو ہو؟ اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پانی کی کمی ہو گئی ہے، شاید اس نے کھانا نہیں کھایا ٹھیک سے۔ ڈاکٹر نے مجھے طاقت کی ڈرپ لگائی، میری تھوڑی صحت بحال ہوئی، میری آنکھیں کھلیں۔ پھر میں نے کھانا کھایا تو سامنے دیکھا کہ میرا شوہر موجود تھا۔ آج میں نے بھی اس کو ساری باتیں سنا دیں۔ میں نے کہا، اس طرح سے کوئی کسی کو چھوڑ کر جاتا ہے؟ پہلے آپ مجھ پر ہاتھ اٹھاتے تھے، مجھے مارتے تھے، لیکن اب تم مجھے چھوڑ کر ہی چلے گئے۔ کہاں گئے تھے آپ؟ کہاں 3 دن گزار کر آئے ہیں؟ میں پیچھے پڑی بھوک سے مر جاتی، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میرے شوہر کو میں نے 1000 باتیں تو سنا دیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ مجھ پر پھر سے ہاتھ اٹھائے گا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ لیکن میری زبان پر قابو نہ رہا، اور میرا شوہر اتنا بدلحاظ تھا کہ اس نے یہ بھی نہیں سوچنا تھا کہ میں ہسپتال پر بستر میں پڑی ہوں اور آس پاس لوگ ہیں۔ اس نے ہسپتال میں ہی مجھے مارنا شروع کر دینا تھا۔ لیکن آج جو ہوا وہ دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی۔ میرے شوہر نے میرے پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور مجھے کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میں اس کام کے لیے گیا تھا جس کے بارے میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم بہت زیادہ خوش ہوگی۔ آج کے بعد میں کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں غریب تھا، میرے پاس اچھا روزگار نہیں تھا، اسی لیے تو غصہ آتا تھا۔ میری یہ غلطی تھی کہ میں وہ غصہ تم پر ہی نکال دیتا تھا، لیکن آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، مجھے تمہاری قسم ہے۔ میرے شوہر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پتہ نہیں میں بیمار تھی یا یہ بیمار ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ پہلے تم اپنی صحت ٹھیک کرو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شام تک مجھے لے جا سکتے ہیں۔ شام کو میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر نکلی تو سامنے گاڑی کھڑی تھی۔ جب ہم اس گاڑی کی طرف بڑھے تو میں حیران رہ گئی۔ ویسے تو کرائے پر بھی گاڑیاں مل جاتی تھیں، لیکن میرا شوہر ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو صرف میرے بارے میں یہ سوچتا کہ ہسپتال سے نکلی ہے تو اس کو گاڑی میں لے جاتا ہوں۔ کہ جب ہم گاڑی میں بیٹھ گئے تو شوہر نے کہا، یہ ہماری اپنی گاڑی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ گاڑی تو کم سے کم 30 لاکھ کی لگتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ راستے سے ہم لوگوں نے کھانا بھی لیا تھا۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ کھانا بھی میرے شوہر نے بہت اچھی جگہ سے لیا تھا، جہاں سے 1 روٹی لینا بھی ہماری اوقات سے باہر تھا۔ اس نے اتنی ساری چیزیں لی تھیں۔ گھر آئے تو اس نے کہا کہ آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تاکہ تمہاری صحت تھوڑی بہتر ہو جائے، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس نے کھانا بھی لگایا، پلیٹوں میں ڈالا اور ایک نوالا بڑھا کر میری طرف کیا تو میں حیران رہ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا،
کھانا کھانے کے بعد مجھے میرے شوہر نے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میری پیاری فضا، مجھے معاف کر دو۔ سب سے پہلے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک پرائز بانڈ خریدا تھا، اور وہ پرائز بانڈ میرے پاس پچھلے 8-9 سال سے تھا کہ ہر دفعہ اس کو چینج نہیں کرواتا تھا بلکہ اپنے پاس ہی رکھ لیتا تھا، کیونکہ وہ بڑے انعام کا تھا۔ اگر میں اس کو دے دیتا تو مجھے 15,000 ملتے، لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیوں، مجھے نہیں پتا میں نے کیوں نہیں کیا، جبکہ مجھے پیسوں کی بھی ضرورت رہتی تھی۔ پھر وہ میرے سے کہیں کھو گیا، اور اس دن میں اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ اس پرائز بانڈ پر ہمارا 2 کروڑ کا انعام نکلا ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران اور پریشان ہو گئی کہ میرے کان اچانک سے بند ہو گئے۔ مجھے لگا میرا شوہر مذاق کر رہا ہے۔ اس نے مجھے پکڑ کر تھوڑا سا جھٹکا دیا اور ہنس کر بولا، کیا ہو گیا ہے؟ پوری بات تو سن لو۔ میں انہی پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے شہر گیا تھا، اور اس کام میں 2 سے 3 دن لگ گئے۔ تمہیں پتہ ہے کہ میرے پاس فون بھی نہیں ہے، اور تمہارے پاس بھی، اور تمہارے پاس تو فون نہیں تھا۔ ہم نے اپنے فون بھی بیچ دیے تھے، لیکن میں ان پیسوں کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور بینک میں جمع کروا دیے۔ گاڑی بھی میں نے انہی پیسوں سے لی، اور ایک سجا سجایا گھر بھی لے لیا ہے۔ اس کے کچھ پیسے بھی دے دیے ہیں، کچھ پیسے میں بعد میں دے دوں گا، یعنی کہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہم لوگ شہر جا رہے ہیں۔ میں اس بات پر اتنی حیران تھی، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ بس، بہت برداشت کر لیا، میں نے بھی اور تم نے بھی۔ اب میں کبھی شراب نہیں پیا کروں گا، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے جینے کی کوشش کریں گے، سب کچھ ٹھیک ہوگا تو اللہ ہمیں اولاد سے بھی نواز دے گا، اور اگر مجھے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے بھی تمہارا یا اپنا علاج کروانا پڑا تو میں ضرور کرواؤں گا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اس گاؤں کو ہمیشہ کے لیے الوداع بول کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب میں نے گھر کو دیکھا تو میں بہت زیادہ خوش ہوئی۔ گھر میں کچھ سامان موجود تھا، یعنی کہ بنیادی ضروریات کا، جیسا کہ بیڈ وغیرہ، لیکن اور بہت سا سامان لینے والا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ فکر ہی نہ کرو، تم بس سامان لو، جیسے تمہارا دل کرتا ہے اس طرح گھر کو سجاؤ۔ اس گھر میں دنیا کی ہر سہولت رکھو۔ اگر کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تو مجھے بتاؤ، میں وہ بنوا دوں گا۔ 2 کروڑ روپے ہماری 2 نسلیں بیٹھ کر بھی کھا سکتی ہیں۔ میں کوئی اچھا سا کاروبار بھی شروع کر دوں گا تاکہ یہ پیسے مزید بڑھیں۔ میں تو حیران تھی کہ میرا شوہر اچانک ہی بہت اچھا انسان بن گیا تھا۔ واقعی دولت سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھر کو سجانا شروع کر دیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میری تو شکل ہی بدل گئی تھی۔ اب میرے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ جس چہرے پر پہلے صرف زخموں کے نشان ہوتے تھے، وہاں اب صرف خوشی ہی خوشی تھی۔ اس کا مطلب کہ اس فقیر نے بالکل سچ کہا تھا، اور اس کو میں نے کھانا کھلایا، شاید اسی کی دعا مجھے لگ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے واپس گاؤں جانا ہے، کچھ لوگوں سے ملنا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے ادھار بھی لیا ہوا تھا، اور وہ بھی واپس کرنا ہے۔ پیسے زیادہ نہیں تھے پر واپس دینے چاہیے۔ میرے شوہر نے کہا، ہاں بالکل، جاؤ، طریقے سلیقے سے جاؤ، اور ان کو ادھار کے علاوہ بھی کچھ پیسے دے دینا۔ ان لوگوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا، تو اب ہمیں بھی ان کا ساتھ ضرور دینا چاہیے۔ ایسی بات بھی تھی کہ وہ 2-3 لوگوں سے میں نے بھی ادھار لیا ہوا تھا، لیکن دراصل مجھے اس فقیر کو تلاش کرنا تھا۔ آگے پیچھے تو وہ ہمارے گھر کے سامنے ہی پھرا کرتا تھا، اس لیے اس کو تلاش کرنا مشکل نہیں تھا۔ لیکن جب گاؤں پہنچی تو وہ فقیر مجھے نہیں مل رہا تھا۔ گاؤں والوں نے کہا کہ اس کو 1 ہفتے سے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ میں اپنی سہیلیوں کو مل کر ان کو تحفے تحائف دے کر مایوس ہو کر واپس آ گئی، کیونکہ وہ فقیر مجھے نہیں ملا اور دوبارہ گاؤں جانے کا میرے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں تھا۔ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، سب کچھ اچھا جا رہا تھا۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو لینے سے پہلے سوچنا پڑتا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو ہم خرید نہیں سکتے تھے۔ ایسا نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ چیز ہماری اوقات سے باہر ہے، لیکن میرا شوہر کچھ پریشان رہتا تھا، اس لیے میں پوچھ لیتی تھی کہ کیا ہوا، تو کہنے لگا کہ کاروبار شروع کر رہا ہوں۔ اتنے پیسے کو سنبھالنا بھی تو ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ اتنے دنوں بعد تو میں نے ٹھیک سے کام کرنا شروع کیا ہے۔ کام کی اپنی ایک ٹینشن ہوتی ہے، تم فکر نہیں کرو، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ فقیر کے بارے میں سوچتی تھی کہ نظر آ جاتا تو اس کو ڈھیر سارے پیسے دے دیتی تاکہ اسے کبھی بھیک نہ مانگنی پڑتی، اس کو بھی کبھی کسی سے کھانا نہ مانگنا پڑتا۔
کیونکہ اگر اس کی دعا مجھے لگی تھی اور اس کی کہی ہوئی بات سچ ہو گئی تھی تو اتنا تو اس کا حق بنتا تھا۔ میں تو یہاں تک بھی سوچ رہی تھی کہ نظر آ جاتا تو اس کو کوئی چھوٹی سی دکان بنا کر دے دیتی تو وہ مجھے اور بھی زیادہ دعائیں دیتا، پر وہ فقیر کہیں ملتا ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک دن کچھ بہت ہی عجیب ہوا اور اس دن کے بعد میری ساری زندگی بدل گئی۔ میں اپنے گھر سے کہیں جا رہی تھی کہ سامنے دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ تو وہی فقیر تھا اور میرے گھر میں ہی داخل ہو رہا تھا۔ فوراً اس کی طرف بڑھنے لگی اور میں نے کہا، بابا جی آپ اور یہاں، آپ کو میرے گھر کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ آپ شہر میں آ گئے، آپ نے مجھے کیسے تلاش کیا؟ مجھے لگا کہ وہ یہ کہے گا کہ بیٹا بس میں نے کر لیا تمہیں تلاش، چھوڑو اس بات کو، تم کیسی ہو؟ پر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ آج وہ عجیب طریقے سے بول رہا تھا، ویسے بول رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی پڑھا لکھا انسان ہے۔ اس نے مجھے کہا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے سائڈ پر ہی کرسی رکھ کر دی اور وہ بیٹھ گئے۔ پانی وغیرہ کا پوچھا، اس نے کہا نہیں، مجھے پانی نہیں پینا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جسے سن کر تمہیں بہت حیرانگی ہوگی۔ میں ایک فقیر نہیں ہوں، میں ایک جاسوس ہوں اور میری اچھی بھلی تنخواہ ہے۔ میں یہ جاسوسی کا کام کرتا ہوں، فقیر بن کر کرتا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ تمہارا شوہر اچانک سے بہت زیادہ امیر ہو گیا ہے نا، 2 کروڑ کمائے ہیں اس نے۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھی کہ یہ سب اس کو کیسے پتا ہے۔ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ فقیر نے کہا کہ اس کی باتیں سن کر حیران نہ ہوں، لیکن اس نے مجھے کچھ اور مزید بتا کر حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے شوہر کی کوئی لاٹری نہیں نکلی، اس نے ایک بہت برے انسان کو جان سے مارا ہے، جس کو جان سے مارنے کے اس نے پیسے لیے ہیں۔ اس نے یہ کام کیسے کیا ہم بھی حیران ہیں، کیونکہ وہ بہت خطرناک انسان تھا۔ جس کو اس نے مارا ہے وہ بھی ایک بہت ہی برا اور بہت بڑا انسان تھا جو کہ مجرم تھا اور لوگوں کو بہت ہی تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ لیکن اب مجھے یہ کام دیا گیا ہے کہ میں تمہارے شوہر کو گرفتار کر کے اسے پولیس کے حوالے کر سکوں، اس کی جاسوسی کر سکوں۔ لیکن مجھے وہ دن یاد ہے جب تم نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ میں بھوکا فقیر نہیں تھا، میں اپنے لیے کھانا خود کھا سکتا تھا، لیکن تمہارے لیے تو میں ایک فقیر ہی تھا نا۔ جس فقیر کو گاؤں کے سارے لوگ تنگ کرتے تھے، اس کو تم نے کھانا کھلا دیا۔ تمہاری اچھائی کو یاد رکھتے ہوئے میں اس کیس کو بند کر دوں گا اور تمہارے شوہر پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، صرف اور صرف اس لیے کہ تم نے میرے ساتھ اچھائی کی تھی، اور جس شخص کو تمہارے شوہر نے جان سے مارا تھا وہ بھی کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ اس کا ختم ہو جانا ہی بہتر تھا، لیکن قانون ایسی باتوں کو نہیں سمجھتا۔ قانون میں سزا دی جاتی ہے، جب گناہ کیا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ختم کیا ہے وہ ختم ہونے کے قابل تھا یا نہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ لیے اور میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کہ آپ نے تو میرا گھر بچا لیا، کیونکہ اگر میرے شوہر کو پکڑ کے لے جاتے تو پھر میرا شوہر کبھی واپس نہ آتا۔ انہوں نے کہا، میں نے تمہارا گھر تو بچا لیا ہے، لیکن اب تم نے اپنے شوہر سے کہنا ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کا کوئی کام نہ کرے، اس طرح کے کسی معاملے میں بھی نہ پڑے، تبھی اس کی بہتری ہے۔ میں نے ان کو یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا اور میں بھی ان کو کوئی گناہ اور نہیں کرنے دوں گی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پھر مجھ سے دعائیں دے کر چلے گئے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، میری زبان نہیں رک رہی تھی شکریہ ادا کرتے ہوئے۔ ان کی وجہ سے میرا سہاگ بچ گیا تھا۔ لیکن جب شوہر گھر آیا تو اس کو میں نے سب کچھ بتایا، وہ بھی حیران رہ گیا اور وہ بھی ڈر گیا کہ آج مجھے پکڑ کر لے جاتے تو پھر تمہارا کیا ہوتا اور میرا کیا ہوتا۔ آپ نے جو بھی کیا بہت غلط کیا، لیکن دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کیجیے گا۔ میں آپ کو معاف کر رہی ہوں، اگر آپ نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میرا شوہر بھی بری طرح سے گھبرا گیا اور اس نے میری قسم کھائی کہ آئندہ اس طرح نہیں کروں گا۔ میں نے یہ تمہارے لیے ہی کیا تھا، پر غلطی غلطی ہی ہوتی ہے، لیکن ایک نیکی انسان کو بچا لیتی ہے۔ میری کی ہوئی نیکی نے اسے بچا لیا۔ پھر بھی میں نے اپنے شوہر کو اچھی طرح یقین دلایا کہ جو اس نے کیا وہ بالکل اچھا کام نہیں ہے، پر اس نے توبہ کر لی اور کہا کہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ ہم لوگ اپنی دنیا میں رہنے لگے اور اللہ کے کرم سے ہمارے ہاں اولاد بھی ہو گئی۔